السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام یعلو ولا يعلى۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، کچھ ذکر کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، آج ہم آپ کے سامنے اسلام کی عظمت اور مسلمانوں کی حالت زار پر تھوڑی گفتگو کرنا چاہیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگ بغور سنیں گے اور سن کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شاعر کہتا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا، جتنا ہی دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ محترم حضرات، کبھی کوئی پریشانی کسی مسلمان پر پڑتی ہے یا کوئی ایسی پریشانی جس کا تعلق تمام مسلمانوں سے ہوتا ہے، تو عام طور سے ہم اس تکلیف کا اظہار کرتے ہیں، اس پریشانی کا اظہار کرتے ہیں۔ یقیناً ایک مسلمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ خواہ اس کا ذاتی معاملہ ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو جس کا تعلق تمام مسلمانوں سے ہو، تکلیف پہنچے، پریشانی پہنچے تو اس کا اظہار کرے۔ لیکن کیا صرف پریشانی کا اظہار ہی اس پریشانی کا حل ہے؟ کیا اس تکلیف کا اظہار ہی اس تکلیف کو دور کرنے کا حل ہے؟ آپ کسی بھی فرد، کسی بھی انسان سے، کسی بھی فیکلٹی کے تعلق سے پوچھیں گے کہ پریشانی کا اظہار ہی پریشانی کا حل ہے، تو آپ کو بتائے گا نہیں، کسی پریشانی کا حل صرف اس کا اظہار نہیں ہے، بلکہ اس کو پریشانی کو کس طور سے، کس طریقے سے دور کیا جائے گا، اس کو عملی زندگی میں لانا ہی اس پریشانی کا حل ہے۔ اور اس کے بغیر آپ لاکھ اظہار کرتے رہیں، لاکھ شور مچاتے رہیں، کبھی وہ شور مچانا یا محض اظہار کرنا وہ پریشانی کا حل نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں، ہم جس مذہب اور دین کے ماننے والے ہیں، وہی دین اور مذہب اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب ہے۔ وہ اسلام ایسا مذہب ہے جو اپنے آمنے سامنے یا بیک فٹ پر جا کر کے کبھی اس نے باطل کی تائید نہیں کی ہے، کبھی اس نے غلط بات کو پرموٹ نہیں کیا ہے۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے، وہ ایسا حق دین ہے کہ وہ تمام مذاہب پر غالب ہونے کے لیے ہی آیا ہے۔ اسلام وہ ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے کہ جب وہ آیا تو سارے باطل اپنے منہ کے بل گر پڑے،
یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام بلند تھا، بلند ہے، بلند رہے گا۔ اسلام کو کبھی پستی کا شکار نہیں ہونا ہے، اسے کبھی بیک فٹ پر نہیں جانا ہے، اسے کبھی کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا ہے۔ اسلام اپنے دلائل کی بنیاد پر، اپنے قرآن کی بنیاد پر، اسلام اپنے نبی کی بنیاد پر، اسلام اپنے رب کی بنیاد پر کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو کبھی پستی نہیں آنی ہے، اس نے ہمیشہ بلندی دیکھی ہے اور بلندی ہی دیکھے گا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اور مذہب حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن اپنے سامنے یا اپنے پیچھے سے کسی طرح سے باطل لے کر نہیں آیا ہے، یہ رب تعالی کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ اور جو قرآن رب تعالی کے یہاں سے ہم تک آیا ہے وہی اسلام کی بنیاد ہے، اس نے کبھی باطل کی تائید نہیں کی، غلط بات کی تائید نہیں کی۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے محبوب آپ کہیے اے رب تو جسے چاہے ملک دے دے اور تو جسے چاہے اس سے ملک چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور تو جسے چاہے ذلت سے دوچار کرے، تیرے ہی دست قدرت میں سب کچھ ہے اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ان سارے آیت کریمہ سے پتا چلا کہ اسلام بلند تھا، بلند ہے اور قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند رہے گا، اسے کبھی پستی کا سامنا نہیں کرنا ہے۔ تو پھر آخر دقت کہاں ہے، پریشانی کہاں ہے؟ مسلمان کیوں بیک فٹ پر ہیں؟ مسلمان کیوں تکلیف میں ہیں؟ مسلمان اپنے حقوق کی بازیافت کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ مسلمان پریشانیوں سے دوچار کیوں ہیں، اپنے حقوق حاصل کرنے کی ان کے اندر صلاحیت کیوں نہیں ہے۔ اگر آپ جو چیزیں بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اس کو سمجھ کر عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ سارے معاملات بہتر اور اچھے ہو سکتے ہیں۔ ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمیں سب سے پہلے ایک اہم کام کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورے طور سے بھروسہ کریں۔ آپ کوئی بھی کام کریں جو جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے، محنت اور لگن سے کریں، لیکن ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر آپ کا پورا بھروسہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، تو بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ ہم اللہ پر کیوں بھروسہ کریں؟ تو سب سے پہلے یہ کہ ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرنا لازم ہے اور ضروری ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورے طور پہ بھروسہ کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا۔ تو انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورے طور سے بھروسہ کرے اور وہ رب
جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا، بڑی سے بڑی چیز آسمان زمین اور چھوٹی سے چھوٹی چیز ذرہ ہو یا اس سے کم تر چیز ہو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جو چاہے دے سکتا ہے اور وہی جو چاہتا ہے کرتا ہے، چنانچہ خود ارشاد فرماتا ہے واللہ یفعل ما یرید، واللہ ہی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کا مالک ہے، وہ جسے چاہے ملک دے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت سے دوچار کرے، جسے چاہے دولت دے، جسے چاہے شہرت دے، جسے چاہے وہ بلندیوں پر پہنچائے، جسے چاہے وہ پستی پر پہنچائے۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے تو ہمیں یہی پر طے کر لینا چاہیے کہ ہم کسی پر بھروسہ نہیں کریں گے، اگر بھروسہ کریں گے تو اپنے رب تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے، کیونکہ وہی عزت دینے والا ہے اور وہی ذلت سے دوچار کرنے والا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اعتماد اور بھروسے کو اپنے رب پر پورے طور سے بحال کر لیں۔ آج ہم بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت سارے لوگوں کے ذہن میں خیال تک نہیں آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کام میں جو پائیداری، جو مضبوطی، جو پختگی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو سکتی۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا کام کریں، بڑے سے بڑا کام کریں، یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ میں محنت کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انشاءاللہ ضرور مجھے کامیابی ملے گی۔ تو جب آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے کافی ہوگا، اور آپ کے لیے وہ کافی ہے تو پھر کسی کی ضرورت نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے بھروسے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورے طور سے بحال کریں۔ اس کے بعد دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں۔ اگر کوئی آدمی ابھی تجارت کر رہا ہو، اس سے کوئی کمی ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے یا اس کو نفع نہیں مل رہا ہو، تو وہ سوچتا ہے کہ آخر میں نے کیا کر دیا بھائی جو مجھے تجارت میں نفع نہیں مل رہا ہے، تو فوراً اس کو غلطی کا احساس ہوتا ہے اور اس کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو درست نہیں کرتا ہے اس کو نہایت ہی لاوبالی سمجھا جاتا ہے، اور پوری دنیا کہتی ہے کہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ کامن سینس کی بات ہے، کوئی بہت گہرائی کی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ تو جب آپ اتنا سمجھ لیے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اور اسلام جیسی دولت سے سرفراز کیا ہے، اور اس نے ہم پر کچھ پابندیاں لاگو کی ہیں۔ ہم ان پابندیوں کو اپنی زندگی میں لا رہے ہیں کہ نہیں، صحیح طور پر اس پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں، کہیں غلطی ہے تو اس کی اصلاح کر رہے ہیں کہ نہیں۔ تو ہم پر لازم اور ضروری ہے اس پر غور کر کے، سوچ کر کے اس کی اصلاح کریں، اس کو درست کریں۔ سب سے پہلی غلطی ہماری جو یہ ہے کہ ہماری سوچ اور فکر درست نہیں، اس کی اصلاح سب سے ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے بھائی کوئی بھی انسان کو کام کرنا ہے، اچھا کام، برا کام، تو وہ سوچ ہی پر تو ڈیپینڈ کرتی ہے، آپ کے تھاٹس پر ہی تو ڈیپینڈ کرتی ہے کہ بھائی آپ کیسا سوچ رہے ہو، جیسا سوچو گے ویسا ہی آپ کام کرو۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی سوچ کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے تھاٹس کی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہم کیا سوچیں اور کیا نہ سوچیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہی سوچنا ہے کہ ہم کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یہ آپ کے سوچ میں، آپ کے فکر میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ جو چیز بھی حاصل کرنا چاہیں حاصل کریں، کسی نے منع نہیں کیا۔ اس سوچ کے بعد تعلیمی اور تربیتی جو چیزیں ہیں اپنے لیے اور اپنے بچوں بچیوں کے لیے، اس پر پورے طور سے فوکس کرنا چاہیے۔ تعلیم اور ایجوکیشن میں ہماری کنڈیشن کیا ہے اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں۔ اگر اصلاح نہیں کر رہے ہیں تو بہتری کبھی نہیں آ سکتی۔ تعلیم ایسی چیز ہے، تربیت ایسی چیز ہے کہ جو تمام تر بلندیاں حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، اور اسی میں ہم سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ تعلیم اور تربیت کے لیے آپ خود بھی دوڑیے، اپنے بچوں کو بھی دوڑائیے،
दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, चल नहीं सकते हैं तो रेंगिए, रेंग नहीं सकते हैं तो उससे कम दर्जे का इसके लिए आप कोशिश करते हैं तो वो भी करिए, लेकिन कभी रुकिए नहीं। जो शख्स रुकता है उसके सामने फुल स्टॉप लगता है, उसकी तरक्की रुकती है, उसकी शोहरत रुकती है, उसकी इज्जत रुकती है, उसका वकार मजरूह होता है। लेकिन जो समाज, जो कौम तालीम के एतबार से, तरबियत के एतबार से अपने आप को हमा वक्त आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, अपने कुदरत के मुताबिक, अपने ताकत के मुताबिक, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए ऐसे रास्ते हमवार करता है कि वो तरक्कियां करता हुआ चला जाता है, आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। और ये तालीम और तरबियत सिर्फ दुनिया के मामले में नहीं, बल्कि सबसे पहले आपको दीन को फौकियत देनी पड़ेगी। दीनी तालीम अपनी बेहतर और अच्छी बनाएं, उसके बाद मॉडर्न एजुकेशन के एतबार से आप जो बनाना चाहते हैं बनाएं। आलिम पैदा कीजिए, मुफ्ती पैदा कीजिए, मुहद्दिस पैदा कीजिए, मसाइल के हल करने वाले इंसान पैदा कीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ के आप IAS पैदा कीजिए, आप डॉक्टर पैदा कीजिए, आप इंजीनियर पैदा कीजिए, आप लॉयर पैदा कीजिए, आप जज पैदा कीजिए, आप बहुत बड़े दौलतमंद बिजनेसमैन पैदा कीजिए। ये दोनों मिलकर के अपने मुल्क की भी हिफाजत करेंगे, अपने समाज की भी हिफाजत करेंगे, अपने वकार की भी हिफाजत करेंगे, और जो भी जीने तरक्की के लिए तय करने के लायक होंगे उसकी कोशिश करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर सोच और फिक्र ही खराब है, तालीमी मैदान में हम बैक फुट पर हैं, तो आप लाख आवाज लगाते रहिए, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी और ना ही आपके कोई इज्जत और ना ही कोई वकार होगा। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच दुरुस्त करिए और तालीमी मैदान में अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और एक चीज बड़े अदब के साथ आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि इस्लाम की बुनियादों में से बहुत बड़ी बुनियाद कलमा के बाद नमाज है। आप और हम सारी दुनिया जानती है प्रैक्टिकली तौर पर, अगर किसी सिस्टम की बुनियादी चीज पर अमल ना किया जाए तो वो सिस्टम कभी तरक्की नहीं कर सकता। कोई मान ले कोई कंपनी है, आप वहां जॉब कर रहे हो और कंपनी वाले ने कहा कि ये इसका बुनियादी सिस्टम है, आपको इसको फॉलो करना जरूरी है, और कुछ चीजें हैं कर लेंगे तब भी ठीक है, नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं। अब आप तो ज्वाइन कर लिए, लेकिन आपने क्या किया कि कंपनी की जो बुनियादी चीजें थी उसी को आपने छोड़ दिया। आपसे मैं पूछता हूं, कंपनी वाला आपको कंपनी में रखेगा? बुनियादी चीजें आप ना करें, कंपनी वाला आपको अपनी कंपनी से निकाल देगा, बिला तामुल आपको बाहर कर देगा। तो इससे ये पता चला आपको कि कोई भी सिस्टम हो, अगर उसकी बुनियाद को फॉलो ना किया जाए, मजबूती से ना थामा जाए, तो उसका नुकसान हमें और आप सारे लोगों को उठाना पड़ेगा। तो बिला तमसील मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इस्लाम में कलमा पढ़ने के बाद दूसरी अजीम बुनियाद नमाज है। अगर हमारा समाज नमाज नहीं पढ़ता है, पाबंदी से आकर इबादत नहीं करता है और जरूरी तौर पर अपने रब की बारगाह में 5 वक्त सर्व सुजूद नहीं होता है, तो ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि इतनी नाफरमानी के बावजूद वो हमें खाने के लिए दे रहा है, हमें दौलत दे रहा है, हमें बिल्डिंगें दे रहा है, हमें शोहरत दे रहा है। लेकिन ये ऐसी शोहरत है, ऐसी इज्जत है जो आपको पूरे तौर से कामयाबी की तरफ कभी नहीं ले जा सकती। लिहाजा ऐ मुसलमानों, सबसे पहले आप ये तय कर लो कि हम दुनिया के किसी कोने में रहेंगे, इंशाअल्लाह हम नमाज की पाबंदी करेंगे। ऐ मुसलमानों, लोग क्या कहते हैं, क्या सुनाते हैं, क्या कमेंट करते हैं, किस नजरिए से आपको देखते हैं, इससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि इस्लाम और रब ताला किस तरह से हमें देखना चाहता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें किस तरह देखना चाहते हैं, औलिया किराम हमें किस तरह देखना चाहते हैं। मतलब इससे है कि फुक़हा किराम, उलमा किराम, आपके जो साले लीडर्स हैं, वो आपको किस तरह देखना चाहते हैं, उसके मुताबिक आपको चलना है। जब ये चीजें आप अपने अंदर लाएंगे, बुनियादी तौर पर अमल करने की कोशिश करेंगे, तो दुनियावी जिंदगी में भी इनकलाब आएगा और इंशाअल्लाह आपकी आखिरत भी बेहतर होगी। आप बताएं, आप मदार शरीफ पे हाजिरी देने कई किलोमीटर चले जाते हैं, यकीनन अच्छी बात है, सवाब का काम,
لیکن اگر آپ کے گھر کے بغل میں مسجد ہو اور آپ مسجد تک نہ پہنچ پائے تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ مزار شریف پر جانا بہتر ہے، حاضری دیجئے، دعا کیجئے، اپنی چیزیں وہاں مانگیے، لیکن مسجد میں آ کر نماز پڑھنا واجب اور فرض ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھو گے تو اس کی سزا آپ کو دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور جس کی بارگاہ میں آپ حاضری دینے جاتے ہو ان کا بھی یہی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے نماز پڑھو، اس کے بعد میری بارگاہ میں آؤ، یہ نہیں کہ بارگاہ میں حاضر ہو اور نماز چھوڑتے ہوئے نظر آؤ۔ اس لیے جو ضروری چیزیں ہیں اسلام کی اپنی زندگی میں لاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کھانے پینے والی زندگی گزارتے ہو اور صرف کھانے پینے پر ہی توجہ ہے اور نماز پر توجہ نہیں ہے تو ایسے مسلمان کو حقیقت میں مسلمان کی حقیقت نہیں معلوم ہے۔ اسے چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حقیقت معلوم کرے، تب اسے پتا چلے گا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور رب نے جو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، نماز پڑھو، پابندی سے ادا کرو، آپ کو اس کا فائدہ ضرور ملے گا۔ اور ایک بہت بڑے اصلاح کی ضرورت ہے اپنے سماج میں۔ جو نوجوان جہاں بھی دنیا میں کسی کونے میں بھی اگر شراب پینے کے عادی ہیں تو انہیں ابھی اسی وقت یہ عہد کر لینا چاہیے کہ میں شراب کبھی نہیں پیوں گا۔ مجھے یہ بتائیں، جو آدمی نشے میں ہو، چاہے شراب کے نشے میں ہو، چاہے دولت کے نشے میں ہو، چاہے طاقت کے نشے میں ہو، اگر نشہ ہے تو اس کا دماغ پورے طور سے کام نہیں کرے گا، اور جو نوجوان نسل کا دماغ کام نہیں کرتا وہ کبھی سماج کو اپنے آگے لے جا کر ترقی نہیں دلا سکتا، وہ کبھی آگے نہیں بڑھا سکتا، کبھی وہ اپنے قوم کو شہرت نہیں دلا سکتا، عزت نہیں دلا سکتا، وقار نہیں دلا سکتا، کیونکہ کسی سماج کی ترقی اس کے نوجوانوں پر ہی ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ اب اس نوجوان ہی کا دماغ اگر نہ کام کرے، صحیح طریقے سے سلامت نہ ہو، پرفیکٹلی وہ کام نہ کرے تو یقیناً وہ کبھی اپنے سماج کو آگے بڑھا نہیں سکتا ہے، کبھی اپنے سماج کو آگے نہیں لے جا سکتا ہے۔ اس لیے اس نشے کی لت کو ہمارے نوجوانوں کو لات مارنا بہت ضروری ہے، اسے چھوڑنا ضروری ہے، اور اس کی جگہ پر ایسی چیزیں استعمال کریں جو ان کے لیے خود مفید ہے، جائز طور پر اسے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اس سے بھی دور بھاگیں، ورنہ تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کے علاوہ اپنے درمیان غیروں سے، سارے لوگوں سے جو بھائی چارگی ہے اس کو قائم رکھیں، برقرار رکھیں، اتحاد پیدا کریں اور سیاسی مضبوطی لائیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم نیگلیکٹ ہیں، اس کو مضبوط اور پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، ہمیشہ اسلام اور مسلمان اور اپنے ملک کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کریں، کیونکہ بغیر قربانی دیے کبھی بھی انسان اپنے ہائی لیول تک جو اس کا ٹارگٹ ہے نہیں پہنچ سکتا۔ اگر ہم IAS بننا چاہتے ہیں تو اپنی نیند کی قربانی دیتے ہیں، اپنے دولت کی قربانی دیتے ہیں، اپنے وقت کی قربانی دیتے ہیں، تب جا کے کہیں اس ٹارگٹ تک پہنچتے ہیں۔ تو کوئی بھی کام ہو A to Z بغیر قربانی کے ہم اپنے نتیجے پر، اپنے مقصد پر، اپنے گول پر کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا کریں، اور قربانی دینے کا جذبہ ایک غلام کے ذریعے آپ سیکھ سکتے ہیں جسے پہلے زمانے میں بہت حقیر سمجھا جاتا تھا۔ وہ ہمارے صحابی رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، تو اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور امیہ بن خلف اس وقت ایک شخص تھا، اس کے وہ غلام تھے۔ جب ایمان لے آئے تو اس نے ایسی ایسی سزائیں دی کہ انسان کا رونگٹا کانپ جائے، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام اور نظام اسلام سے انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ مثال کے طور پر امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانور کی کھال میں بند کر دیتا، اور کبھی ایسا ہوتا کہ لوہے کی زرہ پہنا کر کڑی دھوپ میں فرش پہ ڈال دیتا۔ ایسا بھی ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ کے گلے میں پٹا ڈال کر کے پورے مکہ کی گلیوں میں گھمایا گیا، اور اس کے علاوہ طرح طرح کی سزا دی گئی۔
اس کے بعد بھی جب آپ سے کہا گیا کہ اے بلال اب تو تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو چھوڑ دو، تو آپ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، میں نہیں چھوڑ سکتا، اور احد احد کا نعرہ لگایا، یعنی ہمارا رب ایک ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ ایک غلام کی حیثیت جس کی تھی، وہ جب ایمان لائے تو انہوں نے اپنے کریکٹر سے، اپنے اخلاق سے، اپنے طریقہ کار سے ہمیں یہ نہیں بتا دیا کہ اسلام کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، لاکھ اس کے لیے ہمیں تکلیف اٹھانا پڑے، لیکن جب بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو ہم صبر و استقلال کے ساتھ اس پریشانی اور اس تکلیف کے سامنے کھڑے رہیں گے، لیکن کبھی اسلام کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یقیناً ہمیں یہی پیغام ملا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، پڑھیں، اس طرح کے بیانات سنیں، تب ہمارے اندر جا کے جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمیں اپنے اسلام کو کیسے محفوظ کرنا چاہیے اور اپنے ملک کی کیسے حفاظت کرنی چاہیے۔ اس لیے مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ قربانی دیں۔ بچوں کو پڑھانا ہے تو قربانی دیجئے، بچوں کی تربیت کرنا ہے تو قربانی دیجئے، اپنے گھر کو بنانا ہے تو قربانی دیجئے، IAS بننا ہے تو قربانی دیجئے، اور دینی تعلیم اچھی سے اچھی حاصل کرنی ہے تو قربانی دیجئے۔ یعنی ہر کام کے لیے آپ کو قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ قربانی دیں گے تو انقلاب آئے گا، اور قربانی نہیں دیں گے تو سماج آپ کا پستی ہی کی طرف بڑھتا جائے گا۔ ہمیں پستی کی طرف نہیں جانا ہے، کیونکہ اسلام ہماری بلندیاں چاہتا ہے، ہماری ترقیاں چاہتا ہے، ہماری عزت چاہتا ہے، ہمارا وقار چاہتا ہے۔ تو جب ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم ترقی پذیر ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ تو ہم جب کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راستے ہموار کر دے گا۔ پورے بیان کا مقصد یہ ہے کہ اسلام بلند تھا، بلند ہے، بلند رہے گا، اسے پستی کا شکار نہیں ہونا۔ ہاں، مسلمان میں اتھل پتھل ہوگی تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ اپنی ترقی کے لیے اور اس کے ذریعے اسلام کی اچھی پہچان ہو، اس کے لیے اللہ پر سب سے پہلے پورے طور سے بھروسہ کرے، اور اپنے درمیان جو کمی ہے اس کو دور کرے، اور قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے، تو انشاءاللہ ضرور انقلاب آئے گا۔